Facts revealed, secrets disclosed, Shiaism exposed. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين سب حضرات درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد برادر گرامی قدر جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، مفتی سید صبیح الحسن حمدانی صاحب، برادر عزیز مولانا سید عطاء المنان بخاری، علماء کرام، طلباء عزیز اور مومنین اہل سنت، آپ سب کو اسلامی سال نو 1436 ہجری مبارک ہو۔ اکتالیسویں سالانہ مجلس ذکر حسین انعقاد پذیر ہے اور مجھ سے پہلے میرے فاضل دوستوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مجلس کا پس منظر اور اس مجلس کو
منعقد کرنے والے ہمارے اکابر علماء حق امام السید ابو معاویہ ابو ذر بخاری نور اللہ مرقدہ اور فاتح ربوہ قاطع سبائیت ابن امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کیا، اور جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ سب کچھ انہوں نے کہہ دیا، گویا میرے دل کی آواز آپ تک پہنچ گئی، اور ان حضرات نے موضوعات بھی طے کیے۔ برادر محترم ابن ابو ذر حافظ سید محمد معاویہ بخاری مدظ ظلہ، انہوں نے مقام و منصب صحابہ اور مشاجرات صحابہ کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ عزیزی مفتی صبیح الحسن صاحب نے تاریخ کے اصول آپ کے سامنے بیان فرمائے، اور برادر محترم جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب نے اہل سنت کا عقیدہ، مسلک، طرز عمل، پیش آمدہ خطرات، ان کا تجزیہ و حل آپ کے سامنے پیش فرمایا، اور مجھے نانا حسین کی طرح کربلا میں اکیلے چھوڑ دیا کہ خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، پانی بند ہے، لاشیں تڑپ رہی ہیں، سرخ آندیاں چل رہی ہیں، خون کی بارش ہو رہی ہے، اور اس ماحول میں تم کھڑے ہو کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرو۔ بہرحال بقول امام السید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑا کٹھن سفر ہے، یہ پل صراط ہے، اور یہاں سے سلامتی کے ساتھ گزر جانا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جانا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اس سفر میں وہی سلامتی سے گزر سکتا ہے جس کا عقیدہ قرآن و سنت پر پختہ ہو، اور وہ استقامت کے ساتھ اس عقیدے پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، جس کے دل میں اللہ کی توحید ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ختم نبوت اس پر ایمان ہو، قرآن پر ایمان ہو، صحابہ کی پوری جماعت کو معیار حق سمجھتا ہو، اور ان کے اسوہ کو اجماع امت سمجھ کر، جان کر، پہچان کر اس کو تسلیم کرتا ہو، اور اسی راستے کا مسافر ہو، وہ بڑی سلامتی کے ساتھ اس راہ سے گزر جاتا ہے اور منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ موت تو آنی جانی چیز ہے، آنی ہے، اور ہم نے پھر زندہ ہونا ہے۔ انسان کو دائمی فنا نہیں ہے، یہ قبر بھی عارضی فنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر تمہیں زندہ کریں گے، اور پھر خالدین فیہا ابدا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، پھر جنت میں ہم جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، وہاں مردے نہیں ہوں گے، زندہ ہوں گے۔ اور اس دنیا سے بھی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ زندہ ہے، اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور ہم ان کو رزق بھی پہنچاتے ہیں جو ان کی اس زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔
دنیا کی زندگی کے ساتھ جو رزق وابستہ ہے وہ مکمل کر کے عقبہ کی اس دائمی زندگی میں پہنچ گئے اور وہ رزق ہم انہیں پہنچاتے ہیں۔ بلا شبہ سوار دوش رسول، جگر گوشہ بطول، سبت رسول، شہید غیرت سیدنا حسین ابن علی سلام اللہ و صلوات اللہ علیہما، ان پر ظلم ہوا اور ان کو ظلماً قتل کیا گیا اور وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے، وہ شہادت کے اعلیٰ ترین رتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ کے جو احوال ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں اور سیرت کی کتابوں سے ملتے ہیں، نسب کی کتابوں سے ملتے ہیں، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو آپ کی عمر 4 برس یا 5 برس ہے، اور آپ کے بھائی سیدنا حسن ابن علی آپ سے 1 سال بڑے ہیں، اور 2 بہنیں ہیں آپ کی، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما۔ آپ پیدا ہوئے، سیدہ فاطمہ بھی بیان فرماتی ہیں، سیدنا علی بھی بیان فرماتے ہیں، گھر کی روایت ہے، روایت بنی ہاشم ہے، کہ سیدنا حسن کی ولادت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، مبارکباد دی اور دریافت فرمایا کیا نام رکھا ہے اس کا؟ سیدنا علی سے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ وہ حضرت علی کے اجداد میں بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں بھی ہیں، نسب میں اوپر ایک دادا گزرے ہیں، ان کا نام حرب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ حرب نہیں، یہ حسن ہے۔ سال کے بعد سیدنا حسین کی ولادت ہوئی تو حضور پھر تشریف لائے، پھر دریافت فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ حسین ہے۔ پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، ابن کثیر نے بھی روایت کیا اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حوالہ موجود ہے، نسب قریش میں بھی ہے، انساب الاشراف میں بھی ہے۔ حضور تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا کہ حرب۔ فرمایا نہیں، یہ محسن ہے۔ تو جن کے نام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوں، جن کے کانوں میں حضور علیہ السلام نے اذانیں کہی ہوں، جن کے سر پر زعفران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہو، اور جن کے منہ میں اپنا پاک لعاب دہن حضور نے داخل کیا ہو، جن کو کھجور چبا کے گھٹی حضور نے خود دی ہو، جن کے بال منڈوانے کا حکم حضور نے خود دیا ہو، اور جن کا عقیقہ کرنے کا حکم حضور نے خود دیا ہو کہ 2 مینڈے لاؤ اور ان کے لیے ذبح کرو، ان کا عقیقہ کرو کہ یہ صدقہ ہوتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ان کی عظمتوں اور ان کی فضیلتوں اور ان کے مراتب، علو مراتب اور بلندی درجات کے کیا کہنے، ہمارا تصور بھی پرواز کر کے وہاں نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتے۔ یہ فضیلتیں ان کو ازلی طور پر حاصل ہوئیں اور ابدی طور پر یہ زندہ و جاوید رہیں گی، یہ باقی رہیں گی، یہ فضیلتیں ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ خود حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت علی کے بھتیجے اور سیدنا حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے تایازاد بھائی، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سفر پر تشریف لے جاتے تو واپسی پر
ہم یعنی میں عبداللہ بن جعفر طیار اور میرے بھائی حسن اور حسین ہم تینوں دوڑ کر باہر نکلتے شہر سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے، اور حضور علیہ السلام سواری سے اتر کر ہمیں اٹھاتے، کسی کو آگے بٹھاتے کسی کو پیچھے بٹھاتے، اپنی سواری پہ بٹھا کے ہمیں گھر لے آتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سواری پر بٹھایا، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم حجرہ اقدس کے دروازے تک ان کو لے آئے، اور حضور علیہ السلام اور یہ سبطان رسول جو ہم ریحتانی حضور کے پھول ہیں، جن کی خوشبو سے جن کی بو باس سے حضور کو راحت ہوتی تھی، حضور تبسم فرماتے تھے، حضور کو سکون ملتا تھا، اور حضور محبت سے ان کی بلائیں لیتے تھے۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور سجدے میں ہیں، حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، حضور سر اٹھاتے ہیں، حسین کو آہستہ سے پشت سے اتارتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ محبتیں حضور تشریف لاتے ہیں، اور حضرت حسن و حسین بن جعفر طیار، عبداللہ بن عباس، یہ ہم عمر ہیں، یہ سارے ہم عمر ہیں، چچا زاد ہیں ایک دوسرے کے، ایک چچا بھی لگتے ہیں۔ یہ دوڑے ہوئے آتے تو حضور ان سے اٹکیلیاں کرتے، حضور ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، تو کبھی حسین ادھر نکل جاتے، کبھی حسن ادھر نکل جاتے، اور حضور ان کو پکڑتے رہتے، ان سے کھیلتے، شفقت فرماتے، جیسے باپ اپنے بچوں سے محبت کر کے اٹکیلیاں کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتی ہے کہ حضور جب بھی تشریف لے جاتے سفر پہ تو سب سے مل کے سب سے آخر میں میرے گھر تشریف لاتے، مجھے ملتے، میرے بچوں کو پیار کرتے، اور پھر سفر پر تشریف لے جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے میرے گھر آتے، میری خیریت دریافت کرتے، اپنے ان پھولوں کی بو باس کو سونگتے، ان سے پیار کرتے، ان کے بوسے لیتے، ماتھا چومتے، رخسار چومتے، بلائیں لیتے، اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اور گھر دور نہیں تھا، قریب ہی تھا۔ جو ایک انصاری صحابی، نعمان نام ہے ان کا، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے موقع پر تحفہ میں دیا تھا کہ حضور نے فرمایا ایک شرط یہ ہے کہ گھر میرے قریب ہو، تو انہوں نے کہا میں حاضر ہوں، یہ گھر قبول فرمائے۔ ابو بکر نے شادی کے موقع پر، حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ ہیں، عمر بھی ساتھ ہیں، عثمان بھی ساتھ ہیں، تو شادی کے موقع پر حضرت علی کے جہیز خریدنے کے لیے حضور نے ان کو بھیجا۔ جہیز کیا تھا؟ چمڑے کا ایک گدا، ایک چکی، 2-3 برتن، بس یہی جہیز تھا۔ یہ اعتماد، یہ تعلق۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور تشریف لائے تو حسنین کریمین دروازے کے باہر کھیل رہے تھے کہ حضور نے دروازے پر نگاہ ڈالی تو فوراً پلٹے، نہ ان سے ملے نہ مجھ سے ملے، گھر واپس تشریف لے گئے۔ پھولوں نے آ کے اماں سے کہا کہ آج عجیب ماجرا ہوا، نانا ابا تشریف لائے، نہ ہم سے ملے نہ آپ سے ملے، کچھ چہرے پر کدورت کے آثار ہیں، کچھ غصے کے آثار ہیں، تشریف لے گئے۔ تو بنت رسول اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے زیادہ مزاج شناس رسول کون ہو سکتا تھا؟ فرمایا بات سمجھ میں آ گئی، یہ جو دروازے پر پردہ لٹکا ہوا ہے یہ کسی نے تحفے میں بھیجا تھا، اس پر مورتیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو میرے ابا صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ مورتیاں پسند نہیں، وہ تو بتوں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں، بتوں کو توڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو اس پردے کو اتارو اور اس کو جلا دو۔ اس کو جلایا گیا۔ اور دوسری بات، کسی نے ہدیہ پیش کیا، چاندی کے کنگن تھے جو دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں ڈال دیے کڑے، فرمایا ان کو اتارو، یہ بھی نانا جان تمہارے نانا جان کو پسند نہیں، اتروائے، رومال میں باندھے، فرمایا اب جاؤ اور گھر جا کے خود ملو۔ دونوں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو محبت چار دانگ عالم میں پھیل گئی۔ حضور نے ان کی خوشبو سونگھی تو حضور کی طبیعت میں فرحت و انبساط کروٹیں لینے لگی۔ حضور نے بلائیں لی، سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور انہوں نے پیش کیا کہ یہ اماں نے یہ کنگن آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ یہ فلاں قبیلے میں غرباء میں جا کے تقسیم کر دو، ان کو دے دو، یہ دنیا کا مال و دولت یہ ہمارے گھرانے کو زیب نہیں دیتا۔ حضور سے زیادہ فقیر کون تھا؟ اور حضور نے فقر پر فخر کیا ہے، تو آل رسول اور اہل بیت رسول، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، یہ سارے کا سارا جو خاندان ہے، جو پوری امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے قابل احترام اور قابل تقلید ہے، یہ دولت سے پیار کرنے والے نہیں تھے اور دولت جمع کرنے والے بھی نہیں تھے، بالکل نہیں تھے۔ آئی، تقسیم کر دی، خرچ اپنے اوپر بھی کی، اولاد پر بھی خرچ کیا اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیا۔ حضور تو مصلی سے واپس گھر تشریف لے آئے، اور واپس تشریف جب دوبارہ لے کے آئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو نماز کی تیاری تھی، پھر گھر تشریف لے گئے، پھر آ گئے۔ فرمایا مجھے یاد آیا کہ گھر میں کچھ سونا پڑا تھا، کہیں سے کوئی ہدیہ آیا تھا، مجھے اللہ سے حیا آئی کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور میرے گھر میں سونا پڑا ہو۔ میں گھر لوٹا، میں نے اٹھایا، اس کو صدقہ کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ نبی سے زیادہ اللہ سے مانگنے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی صفت یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے کہ جو ہے خرچ کرو، اور قرآن کا حکم بھی یہی ہے، انفاق اس کا مستقل حکم ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ ایک آیت بھی قرآن میں جمع کرنے کی نہیں ہے۔ خرچ ہوگا تو اور آئے گا، اور اللہ سے مانگنے کا سلسلہ کبھی بھی بند نہ ہو۔ مانگتے رہو، نہیں ہے میرے پاس، دے مجھے۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ ایک قبیلہ، اس کے کچھ افراد حضور سے ملنے آئے، اللہ اکبر، تو وہ گواہی دیتا ہے اس قبیلے کا سردار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حسن ساتھ بیٹھے تھے، حضور نے اٹھایا اور بوسہ لیا، کہنے لگا میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، کسی کو پیار نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کا نام تھا اقرع بن حابس، جو ملنے آیا سردار اپنے وفد کے ساتھ۔ فرمایا کہ جو کسی پر رحمت و شفقت نہیں کرتا اس پر بھی رحمت نہیں کی جاتی، یہ اسوہ ملتا ہے۔ اب آگے چلیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے۔ حضرت بریدہ بن الحسیب اسلمی روایت فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما لڑکھڑاتے ہوئے، بچے ہیں، گرتے پڑتے ہوئے لوگوں میں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور منبر سے اتر آئے، محبت میں بے قرار ہو کر اور اضطراب میں منبر سے اترے اور دونوں کو اٹھایا، پھر اپنے سامنے بٹھایا اور پھر ان دونوں کو دیکھ کے فرمایا صدق اللہ العظیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ مال
اور اولاد آزمائش ہے. یہاں فتنہ کا معنی آزمائش ہے، امتحان ہے، کہ حضور کو ان کی محبت نے ایسا بے قرار کیا کہ خطبہ روک کر ممبر سے اترنا پڑا اور ان کو سامنے بٹھانا پڑا. اور لکھا ہے، یہ ترمذی اور ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے کہ دونوں شہزادگان نے سرخ قمیص پہنی ہوئی تھی، قمیصانی احمرانی، دونوں نے سرخ قمیصیں پہنی ہوئی تھی. تو چلتے چلتے یہ ضمنی بھی پر ہو گئی کہ ہم سرخ قمیص کیوں پہنتے ہیں. ہم حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ہم ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، ہم سرخ قمیص پہنتے ہیں. ہم حسین کی اس مظلومانہ شہادت کو یاد کرتے ہوئے، اس خون بے گناہی کو یاد کرتے ہوئے جو ظلماً بہایا گیا، ہم سرخ قمیص پہنتے ہیں. اور اس سرخ قمیص کو حضور نے دیکھا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ قمیصیں اتار کے سفید قمیصیں پہن کے آؤ، یہ نہیں فرمایا. جیسے وہ کنگن واپس آئے تھے اور وہ پردہ اتار کر جلا دیا گیا تھا، یہ رنگ حرام ہوتا تو حضور ان کی قمیصیں اتروا دیتے. یہ بات بھی مکمل ہوئی. اب حضرت برہ بن عازب، ان سے بھی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنین کریمین تھے، کہ جس نے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض و کینہ رکھا انہوں نے میرے ساتھ بغض و کینہ رکھا. اور ایک روایت میں فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ کہ حسین میرے خون سے ہیں اور میں حسین کے خاندان سے ہوں، میں ان کے آبا میں ہوں. اور یہ جملہ صرف حضرت حسین کے بارے میں بھی نہیں فرمایا، حضرت عباس کے بارے میں بھی فرمایا، چچا کے، کہ العباس منی وانا منہ، عباس مجھ سے ہیں میں اس سے ہوں، کہ یہ میرا خون ہے اور ان کا اور میرا خاندان ایک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو شرارتیں کرتے ہوئے جیسے بچے شرارتیں کرتے ہیں، جیسے بچے کھیلتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں، شوخیاں کرتے ہیں، معصومانہ حرکتیں کرتے ہیں. حضور نے کبھی ان کو سرزنش نہیں کی. حسین کی رونے کی آواز آئی تو حضور بے قرار ہو گئے. فاطمہ کیا بات ہے، دیکھو تو ذرا نماز چھوڑ دو، پتہ تو کرو یہ کیوں روتے ہیں. مجھ سے حسین کا رونا نہیں سنا جاتا، میں نہیں سن سکتا حسین کا رونا. یہ محبت ہے، اور یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میرے ایمان کا تو حصہ ہے، اور یقیناً میں اچھی امید رکھتا ہوں کہ آپ سب کے ایمان کا بھی حصہ ہے، کہ ہم حسین سے، حسن سے، اس پورے خاندان سے محبت کر کے اللہ کے غضب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کی محبت اگر ہمیں چاہیے، اللہ کے نبی کی محبت چاہیے، تو ہم حسن اور حسین سے محبت کریں گے. بہت سی باتیں ہیں، میں مختصر کرتا ہوں، وقت قریب ہے، آدھا گھنٹہ آپ کا اور لوں گا انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے 4:30 بجے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کا ایک پس منظر ہے، سازش ہے. اور یہ پہلی سازش نہیں ہے.
یہ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہاں سے آل رسول کے ساتھ اس ظلم کی سازش کا بیج بویا گیا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی النسل، یمن کا کلاتھ مرچنٹ، منافق، جس پر اہل سنت اور اہل تشیع، یہ تشیع نہیں ہے، ہمارے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ اہل تشیع کہہ دیتے ہیں، تشیع، دونوں متفق ہیں کہ یہ منافق یہودی النسل تھا اور یہ آل رسول کا دشمن تھا۔ روایات ہیں مختلف، لیکن اس بات پر متفق ہے۔ اس نے سازش تیار کی، مصر، کوفہ، بصرہ، مدینہ، یہ 4 شہر اس کی سازشوں کا مرکز بنے۔ اس نے یہاں اپنے ایجنٹ پیدا کیے اور ان کو ایک ایجنڈا دیا کہ خلافت عثمانی، امیر المومنین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، لوگوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا کی جائے، جعلی بیانات جاری کیے جائیں، جھوٹ بولا جائے، اقربا پروری کا الزام لگایا جائے، جعلی خطوط لکھے جائیں، اوپر مہر لگائی جائے خلافت عثمانی کی، خلافت راشدہ کی، اور لوگوں میں نفرت پیدا کی جائے تاکہ ایک وقت آئے کہ عثمان شہید ہو جائے۔ اور وہ وقت آیا کہ سیدنا عثمان کو محاصرہ کر کے گھر میں شہید کر دیا گیا، تفصیل کا موقع نہیں۔ یہ آغاز تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد کوفہ چلے گئے، ان لوگوں کے اصرار پر، ان کے بلانے پر، اور کوفہ کے منافقوں نے جو بدتمیزی، جو بدسلوکی، جو بدعہدی، جو بے وفائی اور جو ظلم، جو ستم، جو افتراء پردازی، جو تہمت بازی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی، وہ ان کے خبث باطن کا کھلا اظہار تھا، اور سیدنا علی کی بیعت کر کے پھر ان کو وہیں شہید کیا۔ اور اس سازش کا پورا جو سکرپٹ ہے وہ عبداللہ ابن سبا، اس یہودی النسل نے تیار کیا۔ 3 آدمی بیٹھے، ایجنڈا مختصر تھا کہ 3 شہروں میں 3 آدمیوں کو ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی وقت میں ان کو قتل کیا جائے۔ یہ دہشت گرد جو لوگ تھے، میں ان کا آپ کو حال سنا رہا ہوں۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ کوفہ میں حضرت علی کو قتل کیا جائے، شام میں حضرت معاویہ کو قتل کیا جائے، اور مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، ان تینوں کو ایک ہی تاریخ میں فجر کی نماز کے بعد ایک ہی دن ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہ 3 آدمی عہد کر کے اٹھے ایک دوسرے سے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا، شیک ہینڈ کیا، اور گو اینڈ گان ہو گئے اپنی اپنی منزلوں کی طرف۔ چنانچہ ایک ہی تاریخ کو حضرت علی پر فجر کی نماز کے وقت حملہ ہوا، ان کو شہید، وہ اسی زخم سے شہید ہوئے۔ اور کوفہ میں حضرت علی شہید ہوئے، شام میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، زخمی ہوئے، بچ گئے۔ اور مصر میں جو گورنر تھے، عامل تھے عمرو بن عاص، وہ اس دن کسی عذر سے مسجد میں نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے، ان کی جگہ حضرت خارجہ بن حذیفہ نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ وہ حملے کی زد میں آئے، دہشت گردی کا شکار ہوئے، اور ان کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ 2 آدمی لے لیے انہوں نے، اور ان کا ایجنڈا خاصا مکمل ہو گیا۔ یہ پس منظر ہے، آگے چلتے ہیں۔ سیدنا علی کی خلافت کے دوران جو کچھ ہوا، ایک دن بھی امیر المومنین کو ان کی خلافت راشدہ کو نہیں چلنے دیا، اور ان کو امن اور سکون سے کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ جہاد رک گیا، فتوحات بند ہو گئیں، غنائم آنے بند ہو گئے،
اور حضرت علی کو ایسے حالات کے اندر گھیر کر ان کو رکھا. مالک الاشتر نخی جو عبداللہ ابن سبا کا خاص ایجنٹ تھا، اس کا بیسٹ فرینڈ تھا اس کا، وہ سب، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامزد قاتل تھا جس کو حضرت معاویہ نے قتل کرایا اپنے دور میں. اس نے سب سے پہلے بیعت کی حضرت علی کی، اور یہی ہے کہ جس نے بیعت کے بعد پھر ان مفسدہ پردازوں سے مل کے، دہشت گردوں سے مل کے حضرت علی کو قتل کرایا. اور جس نے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کی، اس کے گروپ نے، انہی کوفیوں نے حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا اور کہا یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل اور رسوا کرنے والے، تو نے معاویہ سے بیعت کر لی. یہ وہ کوفی تھے، اور یہ الفاظ بھی دونوں تاریخوں میں موجود ہیں. آپ مسعودی کو اٹھا لیں، یعقوبی کو اٹھا لیں، وہ اہل تشیع سے ہیں. آپ علامہ ابن کثیر کو اٹھا لیں جو اہل سنت ہے، البدایہ والنہایہ والے. آپ طبقات کو اٹھا لیں، آپ طبری کو اٹھا لیں جو رافضی تھا. یہ الفاظ وہاں موجود ہیں. تو حضرت حسن کو کہا کہ تم صلح کر رہے ہو، تمہیں ہم تمہارے باپ کے ساتھ ملا دیں گے، جس طرح اس کو ہم نے راستے سے ہٹایا تجھے بھی ہٹا دیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. آپ کو پتہ ہے جنازے میں کتنے افراد تھے؟ یہ وہ منافقین ہیں کہ امیر المومنین کی بیعت کر کے سارے بھاگ گئے. چند آدمی جنازہ پڑھنے والے تھے، چند آدمی گنتی کے. اور حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا اور اپنے والد ماجد کو لحد میں اتار کے روتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے واپس آ کر بیٹھ گئے. کوفہ چھوڑا، بھائی کو بھی ساتھ لے آئے، مدینہ آ گئے، بیعت کر لی. حسین بھی ساتھ آ گئے، خاندان وہاں سے چلا اور واپس آ گئے. حضرت عثمان کی اس شہادت کے سے پہلے حضرت حسن نے ایک اجتہاد کیا اور بابا علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ بابا جان، میں عرض کرتا ہوں مدینہ چھوڑ دیں، چلے جائیں یہاں سے کوفہ، ورنہ یہ ملبہ آپ پر گرے گا شہادت کا جو مجھے نظر آ رہا ہے. فرمایا نہیں جاؤں گا. ایک اجتہاد بیٹے کا ہے، ایک باپ کا ہے. فرمائے کس کو غلط کہیں گے؟ ہے کسی میں ہمت جو یہ کہے کہ حضرت حسن نے یہ غلط رائے دی؟ نہیں، ہمارا یہ مقام نہیں ہے. نتیجے کے اعتبار سے وہی ہوا جو انہوں نے عرض کیا. وہ اپنے ذہن سے، اپنی بصیرت سے ایک معاملے کو دیکھ رہے تھے، سازش کو بھانپ رہے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ بات نہ آئی، وہاں تک نہ پہنچ سکے آپ. انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا. اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر عرض کیا کہ ابا جان اب مدینہ نہ چھوڑے، اب نہ چھوڑے ورنہ کبھی نہیں آ سکیں گے واپس. فرمایا نہیں، میں نے جانا. کوفہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. تو اجتہاد ہے. اس میں امت میں کسی غیر صحابی کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ وہ غلط تھا یا وہ صحیح تھا. ہمارا نزدیک دونوں صحیح ہے، اس لیے کہ دونوں کی نیت ٹھیک ہے، دونوں کا ایمان سلامت ہے، اور دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک رائے قائم کر کے اس پر وہ گامزن ہو گئے. یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں حوالہ پیش کروں گا. اس لیے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اکابر علماء حق کے راستے سے ہٹ کے لوگوں پر اپنی رائے مسلط کرتے ہیں. تاریخ کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے. اکابر کی بھی آراء کے اندر تضاد ہے، اور اس تضاد کو بھی ہم حسن نیت پر محمول کرتے ہیں کہ کسی بزرگ نے، کسی عالم نے بدنیتی کے ساتھ کوئی رائے قائم نہیں کی. اگر اہل بیت کے ساتھ محبت میں غلو کرتے ہوئے کسی رائے کو قائم کیا ہے تو نیت ٹھیک ہے، محبت کی نیت غلط نہیں ہے. مجھ سے پہلے جیسے بتلا رہے تھے شاہ ولی اللہ نے
رحمت اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں لکھا کہ قصاص عثمان حضرت علی لے سکتے تھے، ان پر فرض تھا، انہوں نے نہیں لیا، یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ پر ایمان لانا شرائط ایمان میں نہیں ہے، وہ بہت بڑے آدمی تھے، میں ان کی خاک پا بھی نہیں ہوں، خاک پا بھی نہیں ہوں، جو کام انہوں نے کیا اس بر صغیر کے اندر، دین کا احیاء کیا انہوں نے، پورے خاندان نے جو قربانی دی، انہوں نے مال خرچ کیا، قید کاٹی، مار کھائی انہوں نے، اور وہ وسطی ایشیا کی ریاستوں تک دین کی دعوت کو، میں ان کی خاک پا بھی نہیں ہوں، لیکن ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا، اپنی رائے کی بنیاد پر نہیں، اکابر ہی کی رائے کو بنیاد بناتے ہوئے کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور ان کے شاگرد حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی اموی، مولانا تقی عثمانی کے والد ماجد، انہوں نے معارف القرآن میں لکھا اس آیت کے ذیل میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مت تفرقہ پیدا کرو اس حق کے آنے کے بعد، اولئک لہم عذاب عظیم، تفرقہ پیدا کرو گے تو عذاب، اس کے تحت انہوں نے لکھا کہ حدیث یوں ہی ہے کہ جو اجتہاد نتیجے کے اعتبار سے درست ثابت ہوتا ہے اس کو اللہ 2 ثواب دیں گے، دوہرا اجر دیں گے، اور جو اجتہاد نتیجے کے اعتبار سے نقصان میں جاتا ہے، اس کا نتیجہ حق میں نہیں نکلتا، اس مجتہد کو 1 ثواب ملے گا، اس لیے کہ نیت اس کی بھی ٹھیک ہے، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کا فیصلہ تو دنیا میں ہو نہیں سکتا، مفتی شفیع صاحب لکھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ اگر کسی کو اجتہاد میں مکمل طور پر اس کو حق ہم قرار دے دیں تو اس کی غلطی کا احتمال بھی موجود ہے، اور اگر کسی کو مخطی یعنی اجتہاد میں خطا کار ہے، اس سے خطا ہوئی، اس کو خطا کار قرار دے دیں گے تو اس میں اس کے حق ہونے کا احتمال بھی موجود ہے۔ اور مفتی صاحب اپنے استاذ کی رائے کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ راز تو قیامت کو بھی نہیں کھلے گا، اللہ تعالیٰ کو ہمیں تو نہیں بتلائیں گے کہ یہ خطا پر تھا اور یہ ثواب پر تھا، اللہ اپنی شان کے مطابق جس کو چاہیں گے اس کو 1 اجر دے دیں گے، جس کو چاہیں گے 2 اجر دے دیں گے۔ غیر صحابہ کو صحابہ کے معاملات میں حکم کس نے بنایا؟ کون ہے وہ جو سامنے آئے اور صحابہ پر حکم بنے اور فیصلہ کرے کہ فلاں غلط تھا اور فلاں صحیح تھا؟ ہاں، صحابہ نے اگر آپس میں ایک دوسرے کی رائے کو غلط کہا، عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، کسی نے عقیدے کے اعتبار سے دوسرے کو غلط نہیں کہا کہ عقیدہ ہم سب کا ایک ہے، حضرت علی حضرت معاویہ کے عقیدے کی گواہی دے رہے ہیں، معاویہ علی کے حق ہونے کی اور اس کے عقیدے کی گواہی دے رہے ہیں۔ انتظامی معاملات پر آراء ہیں، رائے ہے، تجزیہ ہے، اپنا اپنا، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ میں حکم بنے۔ صحابہ نے ایک دوسرے کو جو کہہ سن لیا وہ انہی کا معاملہ انہی کے اندر ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا کہ مقام صحابہ ان کی کتاب ہے، میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ علماء کرام اس کو خاص طور پر پڑھیں۔ عصر حاضر کے علماء کرام اب جیسے کیسے ہیں، گزارا تو انہی سے ہی کرنا ہے نا۔ اب کہاں سے لائیں سید یوسف بن نوری، کہاں سے لائیں مفتی محمد شفیع، کہاں سے لائیں امام ابو معاویہ ابو ذر بخاری؟ تو جو موجود ہیں انہی سے گزارا کرنا ہے، اور ان میں بھی بہت عظیم الشان لوگ بھی موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور جو عظیم الشان نہیں ہے وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے، مقام صحابہ کو۔ یہ حدیث
اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا حضرت مفتی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مشاجرات یعنی ان کے تنازعات اور اختلافات میں جب ہمارے ہاتھوں کو ملوث نہیں کیا تو ہم اپنی زبانوں کو ملوث نہ کریں، بچا لیں اپنے آپ کو۔ ہم زبان کو ملوث کر کے گناہگار ہوں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ پھر بات معاویہ بن ابی سفیان، وحشی بن حرب، مروان بن حکم، ولید بن عقبہ ان تک نہیں رہے گی، پھر بات ابو بکر صدیق تک جائے گی کہ حسین کشتہ شد در سقیفہ، کہ حسین کے قتل کی سازش سقیفہ بنو سعدہ میں پہلے دن اس کی بنیاد رکھی گئی اور وہاں سازش تیار ہوئی۔ پھر اس کو بھی مانو گے کہ سمجھے ہو؟ اس کو نہیں سمجھے، گزر گئی۔ سقیفہ بنی سعدہ میں خلیفہ بلا فصل رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کا قیام و انعقاد ہوا تھا، اس میں فیصلہ ہوا تھا، انصار اور مہاجرین نے مل کر ان کی بیعت کی تھی اور بیعت علی نے بھی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ شکوہ تھا، اس کا اظہار کر دیا، اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق سب صحابہ کے ساتھ ہے، صحابہ حق کے ساتھ ہے، سب صحابہ حق کے ساتھ ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کون ہے جو حق پر؟ وہی حق پر ہیں، اور ہم بھی حق پر تب ہیں جب ہم ان کے نقش قدم پر ہیں۔ ان کا نقش قدم چھوڑا تو ہم ناحق ہو جائیں گے، نہیں رہیں گے حق پر۔ نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہی حق پر ہوگا 73 فرقوں میں، جو میرے راستے پر ہوگا، جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہی حق پر ہوگا۔ تو جناب سازش چلی، چلتے 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 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد جن لوگوں کو جانشین اور ولی عہد نامزد کیا، ان میں پہلا نام امیر المومنین خلیفہ خامس جناب سیدنا حسن مجتبی حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کا نام نامی اور اس میں گرامی تھا۔ حضرت معاویہ کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا، مدینہ میں وہ انتقال ہوا، اور بقیع میں وہ آج آسودہ خاک ہیں، اس بقیع میں کہ جب قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور پھر بقیع کی طرف جاؤں گا، میرے ساتھ ابو بکر، پھر اس کے بعد ابو بکر نکلیں گے زمین سے، پھر عمر نکلیں گے، اور یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ سے فرمایا دیکھ رہے ہو مجھے ان دونوں کے ساتھ؟ عرض کیا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن بھی ایسے ہی مجھے دیکھو گے، یہ دونوں میرے ساتھ ہیں، یہ دونوں وزیر میرے ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو حضور نے فرمایا دیکھ رہے ہو مجھے، جیسے آج میرے دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہیں جو اللہ نے میرے وزیر بنائے ہیں۔ ان اللہ اعاننی باربعۃ وزراء، 4 وزیروں سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ اثنان منہم فی السماء و اثنان فی الارض، اما وزیر آیا فی السماء فابو بکر و عمر، واما وزیر آیا فی الارض، اما وزیر آیا فی السماء فجبریل و میکائیل، واما وزیر آیا فی الارض فابو بکر و عمر۔ اور آسمان کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، ترمذی میں فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کے وزیر بنائے، 2 آسمانوں میں 2 زمین میں، اسی طرح اللہ نے میرے بھی
4 وزیر بنائے، 2 آسمانوں میں، 2 زمین میں، اور زمین کے میرے یہ وزیر ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اسی طرح مجھے دیکھو گے، یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ کبھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں مہم میں ابو بکر اور عمر کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ آپ فرماتے تم جاؤ، دیکھو ان کو مجھ سے جدا نہ کر، میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ان کو میرے ساتھ رہنے دو۔ تو حضور اٹھیں گے اور حضور بقیع کی طرف جائیں گے، اور پھر فرمایا بقیع والے اٹھیں گے تو بقیع میں پھر سبط رسول ریحانۃ النبی سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سامنے سے اٹھتے ہوئے آئیں گے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں حضور کے قول پر ایمان لاتے ہوئے کہ حسن اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے آئیں گے، حضور ان کی بلائیں لیں گے اور سینے سے لگا کے ان کا ماتھا چومیں گے۔ کیا میرے حسن، آؤ چلتے ہیں۔ اب پھر جنت المالا والوں کا انتظار ہوگا، مکہ والوں کا، پھر وہ آئیں گے، فاصلے مٹ جائیں گے، آگے چلتے ہیں۔ حضرت حسن نے بیعت کر لی، بڑی تکلیف ہوئی، اور دونوں سال میں حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے، وہ ان کو ہدایہ عطا فرماتے تھے۔ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، بعض لوگ بکواس کرتے ہیں کہ یہ پیسے لینے کے لیے جاتے تھے، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو فقیر تھے، بنی ہاشم کے فقیر تھے، یہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے، یہ دولت سے پیار کرنے والے نہیں تھے۔ نبی کے گھرانے کے کسی فرد کے گھر میں کبھی دولت جمع نہیں ہوئی، وہ تو امیر المومنین سے ملنے جاتے تھے۔ بیعت کی دونوں نے، اور شرائط صلح میں حضرت حسن نے فرمایا جو تم لکھ دو معاویہ مجھے قبول ہے۔ معاویہ نے عرض کیا جو آپ لکھ دیں مجھے قبول ہے۔ سال کے 10-10 لاکھ درہم وہ پیش فرماتے، اور یہ سبطان رسول علیہم الرضوان مدینہ پہنچتے پہنچتے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر کے فارغ ہو جاتے، پھر پیغام بھیجتے اور بھیجو مخلوق کو ضرورت ہے، مخلوق پر خرچ کیا جائے۔ معاویہ اور بھیج دیتے۔ معاویہ ان پر احسان نہیں کرتے تھے، ہاں یہ روٹیاں کھانے والے نہیں تھے تو ہم ہے روٹی توڑ کلندر، زبی جنبت نہ جنبت گل محمد، ہاذا ربی ہاذا اکبر ہاذا ربی ہاذا اکبر۔ اس کو پالنے کے لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ان شخصیتوں پر ہم تہمتیں بھی لگاتے ہیں، اور اپنی طرف سے ان کے اقوال بھی گھڑ کے ہم قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، وہ بہت اونچے لوگ تھے، ان کی نسبتیں، ان کے اعمال حسنہ، اللہ اکبر، ہماری اتباع کے لیے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان کا نمونہ۔ تو جناب والا سیدنا حسن کے انتقال کے بعد اب پھر کوفیوں نے جال بچھانا شروع کیا کہ ایک تو ہم نے شکار کیا، باپ ان کا مارا نہیں۔ حسن ہاتھ سے نکل گئے، یہاں سے سازش پہلے سے بھاگ گئے تھے، باپ کے شہادت کے بعد وہ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے، بھائی کو بھی لے گئے۔ کوئی طریقہ، کوئی چال، کوئی سازش کہ کسی طریقے سے حسین کوفے میں آ جائے، حسین کوفے میں آ جائے۔ اب کوفے سے وفد آئے، خط آ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے۔ یہ چٹھی بازی کا سلسلہ بھی پرانا ہے، وہ تو کچھ اور تھا نا، چٹھی میری کی ہے کتب الدین، چٹھی کتب الدین دی لیاوی میں کبوترا۔ وہ اس وقت کبوتر بھی چٹھیاں لے کے آتے تھے، وہ بھی سفارتکاری اور سہولت کار کا فریضہ سے انجام دیا کرتے تھے۔ آج تو ذرائع بدل گئے ہیں، سفارتکار بدل گئے ہیں، سہولت کار بدل گئے، خطوط آئے کہ جناب حسین تشریف لائیں کوفہ میں، وہاں پر تخت خلافت بچھا ہے،
دین کی حرمت پامال ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، سرعام زنا ہو رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، مال لوٹا جا رہا ہے، دین کی بنیادوں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ امام تشریف لائیں بیعت کرنے کے لیے، بے قرار و مضطرب ہیں، تڑپ رہے ہیں، آئیے۔ بصیرت حسین، فراست حسین نے ان خطوط پر اعتماد نہیں کیا، نہیں کیا، سوچتے رہے، بہت دن سوچا، پھر آئے خطوط پہ خطوط، بندے پہ بندہ آ رہا، چلیے امام کب نکلیں گے؟ کچھ نہیں فرمایا سیدنا حسین نے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا مکہ مکرمہ کی طرف۔ 4 مہینے قیام ہے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی چند دن۔ آپ مدینہ سے نکلے تو راستے میں حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جو جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ ملتے ہیں، ایک اور صحابی بھی ساتھ ہے، وہ مکہ سے آ رہے ہیں۔ حسین اے صبت رسول، کہاں عازم سفر ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ فرمایا میں مکہ جا رہا ہوں، وہاں سے کوفہ جاؤں گا۔ حسین خدا کے لیے مت جانا، جو تمہارے بابا سے کیا وہی تم سے کریں گے، ہاتھ باندھتا ہوں، منت کرتا ہوں، آگے مت جانا، رک جاؤ۔ اب ایک اجتہاد عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں، یہ بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ ایک اجتہاد حضرت حسین فرما رہے ہیں، وہ بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ اپنی نسبت اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے کس کو غلط کہیں گے؟ روکنے والے کو غلط کہیں گے یا نہ روکنے والے کو غلط کہیں گے؟ ہم میں تو ہمت نہیں، یہ معاملہ ان کے درمیان ہے۔ فرمایا میں تو جاؤں گا، میں تو نہیں رکوں گا۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ اتقی اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں اللہ سے ڈرنا تقویٰ ہے، ادب ہے اللہ کا لحاظ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ انہوں نے برے معنوں میں نہیں کہا جیسے ہم کہتے ہو اللہ کو ڈرو، ایسے نہیں، مقصد تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں نے تو جانا ہے۔ روکتے رہے، حسین چلے گئے، مکہ پہنچے، یہاں 60 آدمیوں کا وفد آ گیا، 12,000 تک خطوط کی تعداد پہنچ گئی۔ اب وہ 60 آدمی مصر ہو گئے کہ آپ چلیں، آپ چلیں، آپ چلیں۔ امام دین پامال ہو گیا، نمازیں بند ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حضرت حسین نے پھر کوئی اقدام نہیں فرمایا، اور ان خطوط پر اور اس وفد کے 60 آدمی ہیں وفد کے، ان کی اس گفتگو سے متاثر نہیں ہوئے۔ انہوں نے پھر اس پر خاموشی اختیار کی، سوچا، غور و فکر کیا، اور پھر اپنے چچا زاد حضرت عقیل کے بیٹے حضرت مسلم کو ان کو بھیجا کہ تم جاؤ کوفہ میں اور دیکھو کیا معاملہ ایسے ہی ہے، اور اگر واقعی یہ سب کچھ ہے تو پھر مجھے اطلاع کرو، میں آ جاؤں گا۔ یعنی ان پر اعتماد نہیں تھا حسین کو اپنے بھائی پر اعتماد تھا، جن کو بھیجا کہ تم جو کہو گے تب میں مانوں گا کہ واقعتاً حالات ایسے ہیں۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں، افراد آ رہے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے چچا زاد بھائی کو بھیجا۔ وہ وہاں گئے، اللہ اکبر، 40,000 بندوں نے بیعت کر لی، 60 ہزار آدمی پیچھے کھڑا۔ انہوں نے لکھ دیا، خط لکھا، تو خط ایسے تو نہیں تھا، ہمارا محکمہ ڈاک تو اب بالکل ہی پھٹیچر ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنے دنوں بعد خط ملتے ہیں۔ اب تو میسیجنگ ہے، انٹرنیٹ ہے۔ خیر، خط لکھا۔ حضرت حسین سفر کا آغاز کر چکے تھے، وہ 60 آدمی ان کو مجبور کر کے مکہ سے حج سے 1-2 دن پہلے ان کو لے کر نکل گئے۔ حج ساقط کروایا حسین کا ان منافقین نے کہ آپ آ جائیں، حالات ٹھیک ہے۔ راستے میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خط انہوں نے لکھا، حسین نہ آئے، میں گر گیا ہوں۔ لوگ آئے، بیعت کی، اس کے بعد بھاگنا شروع ہوئے۔ ولید بن عقبہ جو ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے، صحابی تھے، گورنر تھے کوفہ کے، ان کو یزید نے معزول کر دیا۔ یہ کس کا نام درمیان میں آ گیا؟ پھر کہیں کہ مجلس ذکر حسین کی بجائے ذکر یزید ہو گئی۔ بھائی آپ دنیا کی کوئی تاریخ اٹھا لیں، اس میں یزید کا نام ساتھ لکھا ہو، میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ، میں وہاں منہ بند کر لوں، آنکھیں بھی بند کر لوں؟ لکھا تو ہوا ہے۔ البدایہ کو اٹھائیں، طبری کو اٹھا لیں، طبقات کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ امہات الکتب ہے تاریخ کی۔ یعقوبی اور مسعودی کو اٹھا لیں، ابن خلدون کو اٹھا لیں، نام تو لکھا ہوا ہے اس کا، کیا کریں ہم چلتے چلتے پڑھ دیتے ہیں اس کا نام۔ پھر وضاحت کر دوں، حسین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ایمانی محبت کا حصہ ہیں۔ یہ محبت ہم اپنے لیے نجات کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ یزید ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اور تاریخ پر آراء ہیں، مختلف آراء ہیں لوگوں کی، اور لوگوں کی آراء، لوگوں کے کمنٹس، لوگوں کے تجزیے، لوگوں نے جو کرٹیسائز کیا اس کو، وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، اور وہ مختلف ہے، مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ یہی علماء نے لکھا، یہی حضرت آیت الخیر حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں لکھا، یہی حضرت مفتی رشید احمد صاحب فقیہ عصر، ادارت الرشید، جامعۃ الرشید کے بانی، روزنامہ اسلام کے بانی، انہوں نے اپنے فتاوی میں لکھا۔ ہم تو ان کی بات کرتے ہیں۔ تو جناب بات کو مختصر کرو، کیس بڑا لمبا ہے، معاملہ بڑا خطرناک ہے، پل صراط ہے۔ میں یہاں سے دوڑ کر گزرا تو کہیں گے او یزیدی پیدا پڑے گا۔ یہ بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے کسی کو کہنا، لیکن اس کو ثابت کرنا تو قیامت آ جائے تم ثابت نہیں کر سکتے۔ میں بتاتا ہوں کہ کون ہے یزیدی، بتاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے، یہ خط نہیں پہنچا کہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، ہانی بن عروہ جس نے ان کو پناہ دی تھی اس کو بھی شہید کر دیا۔ اور حضرت مسلم نے پہلے خط میں لکھا کہ 5000 آدمی رہ گئے، پھر 500 رہ گئے، پھر فرمایا 10 آدمی رہ گئے، اب کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ سارے بھاگ گئے محبین اہل بیت۔ یہ تاریخ کے رپورٹر بتلاتے ہیں، اور تمام تواریخ میں یہ جتنے بھی رپورٹر اور انفارمرز ہیں، یہ انہوں نے یہ روایات کی ہیں۔ اس میں سے ہم نے وہ چیزیں نکالنی ہیں کہ جس سے حسین بھی صحیح سلامت، ہم حسین کو صحیح سلامت اپنے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، صحابہ کو بھی بچا لیں، اور کسی پر کوئی حرف نہ آئے۔ سالبیہ کے مقام پر بعض نے قادسیہ بھی لکھا، وہاں اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ فرمایا یہ تو کوئی معاملہ اور ہو گیا، تو سازش ہے۔ تو جس شخصیت کو معاملات کی چھان بین کے لیے، تحقیق کے لیے اور صحیح حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور ان کی رائے پر سیدنا حسین نے اپنا آخری اور حتمی فیصلہ کر کے کوفہ پہنچنا تھا، جب ان کو شہید کر دیا تو سیدنا حسین نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ سیدنا حسین مدینہ سے چلے، حکومت وقت کے خلاف کوئی اعلان جنگ اور جہاد نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، قتال کا اعلان نہیں فرمایا آپ نے۔ مکہ میں پہنچے ہیں، حجاج موجود ہیں، اعلان نہیں فرمایا میں قتال اور جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ دین پامال ہو گیا، کوئی ایک خطبہ، کوئی ایک جملہ نہیں فرمایا، جہاد کا اعلان نہیں کیا، لوگوں میرے ساتھ چلو۔ اور جب چل پڑے کوفہ کی طرف، عراق کی طرف، تب بھی نہیں فرمایا کہ میں جہاد اور قتال کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں آؤ میرے ساتھ چلو۔ چلے تو عبداللہ بن عباس نے بھی روکا، خدا کے لیے، جو چچا لگتے ہیں رشتے میں،
خدا کے لیے مت جاؤ حسین، مت جاؤ۔ عبداللہ بن جعفر طیار نے روکا، جس کی بیٹی حسین کی بھتیجی اور یزید کی بیوی ہے ام محمد، سیدہ زینب کی بیٹی، ستیلی بیٹی ہے۔ انہوں نے روکا، مت جائیں خدا کے لیے بھائی، مت جاؤ مت جاؤ، یہ بابا کی طرح تمہیں بھی مار دیں گے۔ کہا نہیں جانا ہے۔ مسلم نے کہا کہ آؤ۔ عبداللہ بن جعفر طیار بھی روک رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی روک رہے ہیں، عبداللہ بن عباس بھی روک رہے ہیں، یہ عبادلہ یہ روک رہے ہیں، خدا کے لیے بھائی مت جاؤ۔ یہاں کے بھائی محمد بن علی، محمد بن حنفیہ جن کو کہتے ہیں، اس نے روکا، نہیں گئے، کہا نہیں جاؤں گا۔ تو محمد بن علی نے خود تو نہیں گئے لیکن بیٹوں کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ یار چچا کے ساتھ جاؤ، تم کو خیال رکھنا چچا کا، تم تو جاؤ، شہید ہوئے ہم۔ تو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بھائی میرا شہید ہو گیا، فرمایا یہ تو بہت برا ہوا، واپس لوٹتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں۔ یہاں عمر بن سعد سے پھر معاملہ آپ کا رخ شام کی طرف ہوا ہے، کوفے سے مڑ گیا، یہ کوفے کے ساتھ ہی دوسرے رخ پر راستہ جا رہا ہے جو شام کی طرف ہے، یہ یوں کوفہ ہے یوں شام ہے، کوفے سے ہٹ کے آپ شام کی طرف رخ کیا تو راستے میں عمر بن سعد تشریف لے آئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں، حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے بیٹے ہیں، ان کو بھیجا، وہ مقابلے پہ آ گئے، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی اور معاملہ فہمی ہو گئی، نتیجے پر پہنچ گئے، سازش کو بھانپ گئے۔ یہ 60 کوفی بھی ساتھ تھے، اب 12,000 خط بھی سامنے رکھے، یہاں خطوں کی تعداد بھی اب بڑھنے لگی ہے۔ معاملہ طے ہو گیا کہ ہم آگے چلتے۔ انہوں نے کہا کہ 3 باتیں ہیں میری۔ حضرت حسین نے صلح کی شرائط پیش کر دی۔ باطل سے صلح ہوتی ہے؟ فرمائیں، مجھے میرا سوال ہے تاریخ ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہ معاملات ایمانیات کا حصہ نہیں ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا حصہ ہے، یہ تاریخ کی روایات ہیں، مختلف ہیں، متضاد ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ہم لے کے اپنے ایمان کو بچانے کی ایک سعی اور کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط پیش کی جو دونوں اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ موجود ہیں، لیکن شرطیں وہی ہیں، ایک ہی بات، جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو، یعنی مدینہ واپس جانے دو مجھے، یا مکہ لوٹ جانے دو، یا مسلمانوں کی سرحدات پر کہیں بھیج دو جہاں جہاد ہو رہا ہے۔ کون بھیجے؟ کافر، کافر جہاد پر بھیجے گا حضرت حسین کو، اس کو یہ فرما رہے ہیں میں وہاں مجاہدین کے ساتھ رہوں گا، جیسی زندگی وہ گزاریں گے میں بھی گزار لوں گا۔ تیسری بات یہ خنج سبیلی، میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اذا یدی علی یدی یزید فہو ابن عمی، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں، میرا چچا زاد بھائی ہے، میں جانوں وہ جانے، میں معاملہ اسے طے کرتا ہوں۔ یہ الفاظ تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہیں، جو دلی کے اندھے اور کانے راجے کی طرح تاریخ کو پڑھتے ہیں اس کو بھی پڑھ لیں، اور یہود و نصارہ کی طرح اللہ کے احکام پر وہ بھی ہاتھ رکھ دیتے تھے اور دوسرے صفحے کا حکم پڑھ کر کہتے تھے یہ ٹھیک ہے، اس کو مانتے ہیں۔ مت کرو کتمان حق، مت کرو تقیہ جو کتمان حق ہی کا منحوس سایہ ہے۔ تمام کتب میں لکھا ہوا ہے بالاتفاق، نہیں ہے اس پر اختلاف۔ جانے دو، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں۔ اب مجھے کہو گے یزیدی ہو گیا، مجلس سے ذکر یزید، میں حسین کا جملہ سنا رہا ہوں۔ حسین شہید غیرت، حسین شہید کربلا، حسین مظلوم کربلا، میں ان کے جملے سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ بتاؤ مانتے ہو حسین کو کہ نہیں مانتے؟ تم حسین کے ساتھ ہو یا یزید کے ساتھ ہو؟ بولو کھولو۔
مولانا محسن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تو حسین نال نہ یزید نال تو ہے محض مال مزید نال. میں حسین نال، میں حسین نال. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے شرائط صلح پیش کی ہیں. صلح کس سے کی جاتی ہے؟ اور وہ اسی مقام پر آ گئے جس پر ان کے برادر اکبر سبط رسول سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر آئے تھے، اور اسی مقام پر آ گئے جس پر ان کے والد ماجد سیدنا علی مرتضیٰ آ گئے تھے. انہوں نے بھی حضرت معاویہ سے صلح کی، حضرت علی نے صلح کی، لڑائی میں بھی پہل کی، صلح میں بھی پہل کی. علی ہمیشہ سبقت لے جانے والے، ہمیشہ سبقت لی ہے، سابقون الاولون تھے نا. حسن نے بھی سبقت لی، حسن نے صلح کی، حسین بھی صلح پر آ گئے. ہم تو صلح و امن کے علم بردار و پیام بر ہیں، اور یہ علم حسین نے ہمارے ہاتھ میں تھمایا. ہم اس حسینی علم کو خم نہیں ہونے دیں گے، اور جو بدباطن علم حسینی ہم اہل حق اور اہل تسنن کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کرے گا، ہاتھ توڑ دیں گے، حسین کی سنت کو زندہ کریں گے. حسین نے صلح کی پیشکش کی. کس سے اور کیوں؟ آنکھیں کھول کے پڑھو. پھر کیا ہوا؟ یہاں پر سازش بنی. شمر اور ابن زیاد دونوں اکٹھے ہوئے. شمر نے کہا ابن زیاد شکار ہاتھ آ گیا، نکل گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا، مطالبہ کرو کہ یزید کی بیعت میرے ہاتھ پر. حسین انکار کر دے گا، لڑائی ہو جائے گی، کام سیدھا ہو جائے گا. یہی ہوا. کہا کہ بیعت کرو یزید کی میرے ہاتھ پر، میں یہاں کا گورنر ہوں، میں عامل بنایا گیا. تو حسینی غیرت یہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی. فرمایا واللہ لن یکون ھذا الا بعد الموت. پہلا جملہ بھی یاد ہے، اذا یدی علی یدی یزید فہو ابن عمی. اور یہ دوسرا جملہ ہے واللہ لن یکون ھذا الا بعد الموت. یہ میری موت کے بعد ممکن ہے کہ تم میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لے لو. تم جیسے فساق و فجار کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیتے جی تو مجھ سے یہ نہیں ہوگا. انہی 60 کوفیوں نے حملہ کیا ہے. تاریخ کی یہ بھی روایت ملتی ہے. جو منافقین ساتھ آئے تھے انہوں نے حملہ کیا. ان پر عمر بن سعد کے لشکر نے حملہ کیا، جن سے معاملہ فہمی ہو گئی تھی، جس نے آگے میسج کنوے کیا. آگ ٹھنڈی ہو گئی، صلح ہو گئی، حسین آپ کے پاس آ رہے. یہ میسج شام میں، دمشق میں، دارالحکومت میں، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس تک پہنچ گیا. اس لیے کہ پھر مجھے کہیں گے کہ یہ وہ ہو گیا، یہ وہی ہے. وہ خوش تھا کہ حسین آ رہے ہیں. لڑائی ہو گئی. انہی 60 کوفیوں نے پہلے حضرت حسین پر حملہ کیا اور آل رسول کو میدان کربلا میں ان کو تڑپایا ہے، ان کی لاشوں کو. یہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کو کون کہے گا کہ یہ صحیح کام ہوا ہے؟ ملعونین تھے وہ. ان سے بڑا لعنتی اور اللہ کے عذاب کا مستحق کوئی نہیں جس نے قافلہ حسینی کو اور ان کو شہید کیا. حضرت حسین نے وہاں فرمایا کہ جس نے جانا ہے چلے جائیں، آخری خطبہ ہے اور میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چلے جائیں جس نے مجھے چھوڑنا ہے. سب بھاگ گئے، گھر والے ہی باقی رہ گئے. اور یہ جملہ ہے قد خذلتنا شیعتنا. میرے گروہ نے. مجھ سے یہ سوال ہوا ہے کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ شیعہ کا مطلب ہے ایک گروپ، ایک جماعت، ایک گروہ. جیسے ایک جماعت حضرت معاویہ کے ساتھ تھی، ایک حضرت علی کے ساتھ تھی، ان کو شیعہ نے علی کہتے تھے، ان کو شیعہ نے معاویہ کہتے تھے. اتنا یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، موجود ہے. فرمایا کہ میرے ساتھیوں نے، میری جماعت کے لوگوں نے جو مجھے یہاں لائے، انہوں نے مجھے رسوا کیا، یہاں لا کے جھوٹ بولا، دغا کیا. پھر جنگ ہوئی اور حسین کی غیرت کا تقاضا تھا کہ وہ اس جنگ میں اپنے جوہر پر دکھاتے. وہ اپنی غیرت پر کھڑے ہوئے. کفر اسلام کی جنگ کہیں نہیں ہے، کوئی چارشیٹ نہیں ہے، چیلنج ہے. کہیں انہوں نے جہاد کا اعلان کیا ہو، قتال کا اعلان کیا ہو، کفر و اسلام کی جنگ قرار دی ہو، دکھا دیں، ہم مان لیں گے. حسین فرما دیں
حسین کی تو جوتی کی خاک کا جو کروڑواں ذرہ ہے اس کے برابر بھی ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. اپنے آپ کو ہم یزید کو بھی نہیں سمجھتے. جو نسبت سیدنا حسین کو حاصل ہے وہ یزید کو نہیں، اس کو بھی نہیں سمجھتے، اور وہ خود بھی نہیں سمجھتا تھا. بدبخت، بد نصیب. اس نے کہا ابن زیاد کو کہ تو یہ سمجھتا ہے. جب وہاں پہنچا اس نے کہا اس ذلیل انسان نے لعنہ اللہ ابن مرجانہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ کر دیں، بیعت کے لیے مطالبہ کیا تھا. نہیں کرتی تھے نہ کرتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس نے یہ کہا، یہ بھی موجود ہے. خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ کچھ ہونا ہے تو میں سیدنا حسین کی ساری باتیں تسلیم کر لیتا، یہ روز بدر نہ دیکھتا. اور ابن زیاد کو اس نے کہا کہ تو وہ ملعون ہے، تو نے رہتی دنیا تک مجھ پر سب و شتم کہ تو نے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، لوگ مجھے ہمیشہ برے نام سے یاد کریں گے. تو وہ خبیث اور ملعون انسان تھا. حضرت حسین کو شہید کر دیا. باقیات کربلا میں حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی زین العابدین ہیں، سیدہ زینب ہیں جو ہمشیر ہیں اور جو یزید کی ساس ہیں، اور سیدہ سکینہ ہیں، بیٹی ہیں. یہ جو کچھ فرمائیں ہم مان لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ امت کے لیے قابل احترام ہستیاں ہیں. ان کی نسبت اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اٹھائیں تاریخ. حضرت زین العابدین 35 برس زندہ رہے ہیں، ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا اس نے میرے باپ کو مارا. کہا کوفیوں نے مارا، انہوں نے غداری کی. حضرت زینب شام میں رہی، کہتے ہیں ان کو قید کر لیا گھر میں. وہ اس کی ساس تھی بھائی، قید نہیں کیا، وہیں فوت ہوئی. باقی سب کو اس نے روانہ کیا. رشتہ دار تھے. حادثہ کربلا کے بعد بھی رشتہ داریاں چلتی رہی ہیں. لمبا موضوع ہے، چھوڑتا ہوں. باقی یہ کہ بیعت کس نے کی؟ صحابہ نے. 165 صحابہ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے، اور 7 بدری صحابہ ہیں. تبرک کے طور پر ان کا نام سن لیں. ابو اسید مالک بن ربیعہ انصاری، یہ 60 ہجری میں فوت ہوئے. ابو سہلہ صاحب بن خلاد انصاری خزرجی، یہ عبد الملک کی خلافت میں فوت ہوئے. ابو عبداللہ جابر بن عتیق انصاری سلمی، یہ 61 سے 71 ہجری تک یہ زندہ رہے. ابو فراس ربیعہ بن کعب بن مالک اسلمی 63 ہجری میں فوت ہوئے. ابو نملہ بن معاذ بن زرارہ انصاری عبد الملک کے دور میں فوت ہوئے. جابر بن عبداللہ بن عمر انصاری، یہ یزید کی وفات کے بعد 78 ہجری میں فوت ہوئے. شداد بن اوس بن ثابت انصاری 64 ہجری میں فوت ہوئے. اور اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی. 7 ہیں بدری صحابہ، 11 ہیں بیعت رضوان والے صحابہ. فرمائیں ان کے اجتہاد کے بارے میں مفتیان شرع متین اور ملایان کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا. کیا فرماتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں؟ اور 11 بیعت رضوان کے صحابہ ہیں. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. قرآن میں ان کا ذکر ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. 7 بدریوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور ان 11 بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے. نکالو قرآن سے ان کو. تم صحابہ سے زیادہ مضبوط ایمان والے ہو، وہ بیعت کر کے میں کیا کروں؟ میں نے تو نہیں کی بیعت، میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں. میرا یہ جرم ہے کہ میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں، ان کے نام محفوظ ہیں. 165 صحابہ ہے، 7 بدری ہے، 11 بیعت رضوان والے جن سے اللہ راضی ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیعت کرنے کے بعد اللہ بدر والوں سے بھی ناراض ہو گیا ہوگا اور بیعت رضوان والوں سے بھی ناراض ہو گیا ہوگا. یہ تو آپ کا خیال ہے نا، یہ تو آپ کے کمنٹس ہیں، اور آپ کے کمنٹس اور آپ کی رائے وہ ہمارے ایمان کا تو حصہ نہیں. ہم تو نہیں اس پر ایمان لا سکتے.
اور نہ آپ ہماری بات پر ایمان لائے. یہ سب کچھ ہو گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا. اس پروپیگنڈے کو بند کیا جائے. اور یہ 2-3 سوال ہیں, اس کو ایک منٹ میں نمٹاتا ہوں. لفظ شیعہ کا کیا مطلب ہے؟ وہی میں نے بتا دیا, جماعت, گروہ, گروپ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت تا قیامت جاری ہے تو حضرت معاویہ کے بعد یزید کو خلیفہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ خلافت کے قیامت تک جاری رہنے کی حدیث کوئی نہیں ہے. پہلے تو سوال کرنے والے ہمارے محترم بھائی جو ہیں وہ اس کا مطالعہ فرما لیں. الجہاد ماضی الی یوم القیامہ تو ہے, الخلافت ماضی الی یوم القیامہ نہیں ہے. ہاں یہ فرمایا کہ میری امت میں خلافت جو ہے وہ ہمیشہ چلے گی. اب یزید کو خلیفہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ بھائی اس کی خلافت متنازع ہو گئی اور وہ اس درجے کی خلافت ہے ہی نہیں جو خلافت راشدہ ہے. یہ بھی ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم یزید کو خلیفہ راشد کہتے ہیں. لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ. حاکم وقت تھا اور اس وقت حاکم وقت کو خلیفہ ہی کہا جاتا تھا. اور اسلامی خلافت جو بھی حکومت قائم ہوتی تھی وہ خلافت ہی کہلاتی تھی. اس سے اختلاف بھی کیا, لوگوں نے اتفاق بھی کیا, متنازع ہو گئی. تو جو درجہ خلافت راشدہ کا ہے وہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مانتے ہیں, جو قائم ہوئی اور اس خلافت نے اسلام کو آگے پہنچایا. ہم اس کو خلیفہ راشد نہیں کہتے, وہ وقت کا ایک خلیفہ تھا, حکمران تھا. ٹھیک, آگے چلے. کیا یزید نے حضرت حسین کے قتل کا بدلہ لیا؟ اور کیا بعض روایات کے مطابق سر حسین لانے والے کو یزید نے کچھ کہا؟ یزید نے بدلہ نہیں لیا, یہ اس کی غلطی تھی. اس کو لینا چاہیے تھا, بدلہ لینا چاہیے تھا. اس کو نہیں لیا اس نے, لیکن اس سے اس کو کافر تو نہیں قرار دیا جا سکتا. کیا حالات ہے, کیا نہیں ہے, کیوں نہیں لیا, اللہ جانے ہو جانے. آپ اس پر کوئی ٹرائل کر کے عدالت لگا کے یزید کو پھانسی چڑھا دیں, ہمیں بہت خوشی ہوگی. چڑھا دیں, آپ کی اگر بس میں ہے پکڑ لیں اور اس کو پھانسی پر چڑھا دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں بہت خوشی ہوگی. ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ ایسا کر دیں. عجیب بات ہے. آگے سنیں. حضرت حسین کا سر وہاں تک لے جانا ثابت نہیں ہے, یزید تک. اور جو روایات ہیں ایسے ہی ہے, تاریخ کے جنگل سے اکٹھی ہوئی ہیں. میں آپ کو اہل تشیع کی کتاب منتہی الاعمال ملا عباس قمی کی ہے, اس کا حوالہ بتلا دیتا ہوں. اس میں مخزر بن ثعلبہ کا نام ہے کہ یہ حضرت حسین کا سر لے کے گیا. یزید نے کہا, اور لانتی یہ کیا کیا, اس نے فوج کو حکم دیا پہلے اس کا سر اتار دو, بدلہ تو لے لیا. یہ تو انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے. واضح ختم نہیں. کہا جاتا ہے کہ ذکر حسین کے نام پر ذکر یزید کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. تاریخ کی ساری روایات ایسے ہی ہیں, قیلا 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 قیلا, کہا گیا, کہا جاتا ہے, کہا لوگوں نے. طبری نے بھی یہی کہا, سب نے یہی کہا. آپ نے سن لیا کہ ہم نے کتنا ذکر یہ آپ نے مجبور کیا تو اس کا نام لیا, میں نے جواب دے رہا ہوں. ورنہ ہمارا تو ذکر حسین ہے, دل حسین کے ساتھ, زبان حسین کے ساتھ. صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی تو ان کو اس کے دربار میں ہونا چاہیے تھا. دربار تھا ہی نہیں, بیعت کی تھی. یہ میں نے آپ کو بتا دیا, حوالہ جس نے دیکھنا ہو آ جائے. یزید کی مخالفت کرنی چاہیے تھی اور یزید سے قصاص لینا چاہیے تھا. اب صحابہ کو پکڑ لو جا کے, ان کو بھی گرفتار کرو اور ان کو سولی پر چڑھا دو اگر تمہارے بس میں آئے کہ انہوں نے کیوں قصاص نہیں لیا. آپ فیصل بننا چاہتے ہیں, بن جائیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں, انہوں نے کیوں ایسا نہ کیا. نہیں کیا انہوں نے, کوئی دربار نہیں تھا, مسجد تھی. جبکہ وہاں کوئی صحابی نہیں تو معلوم ہوا کہ کسی نے بیعت نہیں کی. کہ آپ کی تحقیق ہے نا, آپ کی تحقیق غلط ثابت ہو رہی ہے. حضرت زین العابدین اور باقیات کربلا کو یہ کہا کہ وہ 2 ماہ تک یزید کے پاس رہیں, غلط ہے. اس لیے کہ وہ اس کے کھانے کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں تھے. وہی آپ کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں, وہ تو کسی کے ٹکڑوں کے محتاج نہیں تھے, تو وہ اللہ کے محتاج تھے. وہ اس کے رشتہ دار تھے, گھر میں رہے, 35 برس تک زندہ رہے. مختار سقفی کے ساتھ نہیں گئے. اس نے کہا جھوٹے ہو, دغاباز ہو, تم نے میرے باپ کو مارا, میرے دادے کو مارا, تم سب جھوٹے مکار فریبی غدار ہو, نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ. حضرت حسین کے قاتلوں کو مختار سقفی نے قتل کیا اور اس کے بعد خود نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ تھی فراست زین العابدین کی, بن حسین کی, کہ ایسے خبیث آدمی کے ساتھ جانا انہوں نے گوارا نہیں کیا. حضرت معاویہ نے یزید کو ہی نامزد کیا تھا یا کسی اور کو, میں نے بتایا حضرت حسن کو بھی نامزد کیا تھا, وہ فوت ہو گیا. تو بھائی ہمارا مسلک
حضرت حسین سے محبت ہے، یزید ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اور میں یہ آخری ایک پیراگراف سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ حضرت ابن امیر شریعت مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے۔ فرمایا سیدنا حسین نے اپنے خطبہ میں خود فرمایا میرے گروہ کے افراد نے مجھے دھوکہ دیا۔ سیدنا حسین کوفی دھوکہ بازوں، منافقوں اور سبائی تحریک کی سازش کا شکار ہوئے۔ انہوں نے مکہ سے سالبیہ تک سفر اصلاح احوال کے لیے فرمایا، خود انہوں نے فرمایا نرید الا الاسلام ما استطعت، اور حسین نے فرمایا اور میں اصلاح احوال کے لیے آیا ہوں۔ پھر 3 شرائط مفاہمت کی، صلح کی پیشکش ہیں۔ سیدنا حسین نے اگر یزید کی بیعت نہیں کی تو یہ ان کا اجتہادی حق تھا۔ بحیثیت صحابی رسول وہ اپنے اجتہاد پر قائم رہنے یا اسے رجوع کرنے کا حق رکھتے تھے کہ مجتہد دونوں صورتوں میں ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ سالبیہ، مکہ، سالبیہ، کربلا، تینوں مقامات پر جو صورتحال آپ پر واضح ہوتی گئی، آپ کا اجتہادی موقف بھی بدلتا چلا گیا اور سیاسی کردار واضح ہوتے چلے گئے۔ کربلا میں یقیناً ظلم ہوا، اس ظلم میں ملوث سیاسی ناقابل معافی ہیں، ظالم ہیں، ان ظالموں کی مذمت قیامت تک ہوتی رہے گی۔ سیدنا حسین اور سیدنا زین العابدین بن حسین اور دیگر گواہانوں باقیات کا موقف برحق ہے، ہمارے دل اور زبانیں سیدنا حسین اور ان کے رفقا کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو تسلی نہیں ہوتی تو وہ جانے اور اللہ جانے وہ کیا ہے، تو دیوا بال کے رکشا ہوا جانے، خدا جانے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا فرما دیں۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.